بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے معزز نہایت واجب الاحترام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آج کی مارچ بروز جمعہ کا مبارک دن ہے. اللہ پاک نے ہم سب کی ہدایت اور پورے عالم کی ہدایت کے لیے مقدس کتاب اور مقدس رسول ہمیں عطا کیے، اور صحابہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، درس ہے اور سبق ہے. اے دوستو، آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ آیات کلمات اور اسلام کے لیے ان کی قربانی کیا ہے، ذرا اس پر بات کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے. 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جن کی زبان پر اللہ رب الجلال والاکرام بات کرتے ہیں. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ عمر کی زبان اور عمر کے دل پر رب کریم بات کرتے ہیں. اے دوستو، حضرت عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب وہ کوئی رائے اور مشورہ پیش کرتے ہیں تو حق وحدہ لا شریک لہ ان کے مشورے اور رائے کو قرآن کریم کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں. وہ صحابی ہیں. حضرت عمر بن خطاب وہ صحابی ہیں جب مدینہ یا مکہ کی گلیوں سے چلتے ہیں تو شیطان بھی ڈر کر کے ان کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جنہوں نے اپنی 10 سالہ دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کی ہے اور اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے. دوستو، ان کے کچھ واقعات وہ ہیں جو اسلام سے پہلے کے ہیں اور کچھ ان کے واقعات وہ ہیں جو اسلام کے بعد کے ہیں. ان کی زندگی بہت عجیب ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر اور مایہ ناز صحابی ہے.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک اکیلے ایسے حاکم ہیں کہ شاید حضرت آدم سے لے کر حضرت عمر کی خلافت تک اور حکمرانی تک کسی نے آگ، پانی، مٹی اور ہوا ان چاروں پر شاید حکومت کی. حضرت عمر وہ حاکم تھے کہ جنہوں نے آگ پر بھی حکومت کی، مٹی، پانی اور ہوا ان سب پر حکومت کی. آپ بولو گے وہ کیسے؟ ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے آگ پر، پانی پر، مٹی پر اور ہوا پر حکومت کیسے کی ہے. میرے دوستو، یہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کی نماز کا یہ خطبہ صحابہ کو دے رہے تھے اور صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ساریہ بن زنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے روانہ کیا تھا، کمانڈر بنا کر کے، سپہ سالار بنا کر کے ان کو روانہ کیا تھا جنگ کے لیے. تو حضرت عمر نے اچانک خطبے کے دوران یہ کہا، یا ساریہ الجبل الجبل. سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے جس صحابی کا نام لیا ہے حضرت ساریہ ہمارے مجمع میں موجود نہیں ہے، نہ وہ ابھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عمر نے نام کیسے لیا؟ سارے صحابہ حیران ہیں. نماز ادا کی گئی جمعہ کی، اس کے بعد سارے صحابہ حضرت عمر بن خطاب سے ملے اور دریافت کیا کہ امیر المؤمنین، ہم نے آپ سے ایک نئی بات سنی ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور اچانک آپ نے یا ساریہ الجبل یہ جملہ کہا، حضرت ساریہ بن زنین کا آپ نے نام لیا، جبکہ حضرت ساریہ ہمارے مابین اور درمیان موجود نہیں ہے، آپ نام کیسے لے لیے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میرے سامنے ان کا جو منظر جو وہ جنگ لڑ رہے تھے، اچانک میرے سامنے مجھے دکھائی دیا، وہ جنگ لڑ رہے تھے، دشمنوں سے وہ حملہ کر رہے تھے اور ایک پہاڑ ان کے پیچھے تھا، اس پہاڑ کے پیچھے ایک کفار کا لشکر تھا جو ان پر حملہ کرنے ہی والا تھا اور قریب تاکہ وہ ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دے. تو میرے سامنے اللہ نے مجھے وہ شکل دکھلائی، وہ منظر دکھلایا، اس لیے میں نے ساریہ نام کر کے پکارا کہ اے ساریہ، تیرے پیچھے ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تیرا دشمن، اسلام کا دشمن ہے، وہ تجھ پر حملہ کر دے گا، پہلے اس کو نپٹ اور اس پر حملہ کر اور اس کو اس دنیا سے اس کا خاتمہ کر دے. تو اس کو بولتے ان کی آواز حضرت ساریہ کے کان میں ہوا نے پہنچائی، ہوا کے ذریعے سے آواز پہنچی ہے. تو اس لیے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب کو جلیل القدر صحابی جنہوں نے ہوا پر بھی حکومت کی، ہوا کے ذریعے سے حضرت ساریہ بن زنین کے کان میں آواز پڑی کہ یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ، پیچھے پہاڑ ہے، اس کے پیچھے لشکر ہے، آپ پر وہ حملہ آور ہونے والا ہے. تو ایسے ہوا پر حکومت کی ہے. میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جنہوں نے پانی پر بھی حکومت کی ہے. وہ کیسے؟ مصر میں ایک دریائے نیل ہے، مصر میں ایک دریائے نیل ہے، وہاں کے لوگوں نے شکایت کی، اے امیر المؤمنین، یہاں مصر میں پانی کم ہے، دریائے نیل میں پانی سوکھ جاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا معاملہ اور وجہ کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے بیان کیا کہ ایک سمندر میں اور اس دریا میں ایک جن رہتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے، وہ پورا پانی اس سمندر کا پی جاتا ہے، جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک لڑکی کی جان مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی دو، میں اس کو کھا جاؤں گا، پھر تمہیں پانی اس کا عطا کیا جائے گا، پھر میں پانی نہیں پیوں گا. حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا وہاں کے گورنر کو، مصر کے گورنر کو خط لکھا اور اس کے بعد دریائے نیل کے بارے میں بھی ایک خط لکھا. اس خط کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ محمد، میں عمر بن خطاب بول رہا ہوں، اور اس کے آگے ایک جملہ لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم
کا پابند اور اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، تو پھر تو اس دریائے نیل کو اپنے آپ سے بھر دے۔ یہ خط میں الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پھر وہاں کے کچھ سپاہی اور وزراء نے ایک خط وہاں کے مصر کے گورنر کو دیا اور ایک خط کو انہوں نے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ جب سے دریائے نیل کے اندر وہ خط گرا، پھر اس کے بعد ایسے پانی آیا کہ قیامت تک وہ پانی اس دریا سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر کی حکومت پانی پر بھی حکومت کر کے دکھا دی۔ میرے دوستوں آگے چلتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جنہوں نے آپ پر بھی حکومت کی ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ آپ پر اس طریقے سے حکومت کی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں آگ لگ گئی اور قریب کے جو گھر تھے ان کو اس نے جلا دی۔ صحابہ نے شکایت کی، اے امیر المؤمنین، مدینہ المنورہ میں آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے کچھ گھر برباد اور تباہ اور ہلاک ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ایک رومال اور چادر تھی، اس چادر کو آپ نے نکالا اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں آپ نے دیا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو بجھا دو۔ حضرت تمیم داری بڑے سمجھدار اور عقل مند صحابی تھے، صحابی رسول تھے۔ وہ اس چادر کو اور رومال کو لے کر کے گئے اور جو آگ لگی ہوئی تھی اس کو چابک کی طرح پھٹکارا اور اس کو کہا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب کی چادر ہے، اے آگ جہاں سے تو آئی تھی اس جگہ میں تو واپس چلی جا۔ جب اس چادر سے آگ کو پھٹکارا پھر وہ آگ وہیں کی وہیں چلی گئی جہاں سے واپس آئی تھی۔ اس طریقے سے حضرت عمر نے آگ پر بھی حکومت کر کے دکھائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، آگ پر بھی حکومت، پانی پر بھی حکومت، مٹی پر بھی حکومت۔ مٹی پر حکومت کیسے کی؟ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا، زلزلے کی وجہ سے زمین ہلنے لگی، بہت سارے گھر برباد ہو گئے اور ٹوٹ کر کے گر گئے۔ صحابہ نے شکایت کی ہے، اے امیر المؤمنین، مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا ہے اور بہت سارے گھر اس زلزلے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے ہیں۔ امیر المؤمنین اس جگہ پر گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک اپنا پیر مارا اور فرمایا، اے زمین، اگر تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والی ہے، اتباع اور پیروی کرنے والی ہے، ماننے والی ہے، تو یہ جس شہر میں یہ زلزلہ آیا ہوا ہے، جس شہر میں تیرا حصہ ہے یعنی مدینہ المنورہ، یہ میرے پاک پیغمبر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے۔ یہ زمین اگر تو زلزلہ آتی ہے تو اللہ کا تجھے حکم ہے کہ تو ابھی زلزلے کو ختم کر دے اور جیسی تھی ویسی ہی ہو جا۔ میرے دوستو، تاریخ مکہ المکرمہ میں یہ بات حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ پھر اس کے بعد سے کبھی بھی اس زمین پر زلزلہ نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے۔ اس زمین پر زلزلہ نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ المنورہ میں قیامت سے پہلے 3 زلزلے آئے گے، 3 زلزلے آئے گے۔ وہ زلزلے آئیں گے تو وہاں جو منافق ہوں گے وہ زلزلے کو ڈر کر کے دیکھ کر کے وہاں سے بھاگ جائے گے، اور اللہ کی حکمت اس میں یہ ہوگی کہ جن کے اندر منافقت ہوگی اللہ اس زلزلے کے ذریعے سے وہاں کے منافق لوگوں کو بھاگ بنا دے گا، اور جو مسلمان رہیں گے، اسلام کے ماننے والے، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہوں گے، وہ اسی جگہ پر رہیں گے۔ وہ زلزلہ ان کے لیے کچھ ڈر اور خوف کا ذریعہ نہیں ہوگا، یہ منافقوں کے لیے خوف اور ڈر کا ذریعہ ہوگا۔ تو قیامت تک ایسا زلزلہ نہیں آئے گا جس سے مسلمان اور مومن لوگ ڈریں اس زمین پر۔ تو ایسے حضرت عمر نے مٹی پر بھی حکومت کر کے دکھائی۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے زبردست شاعر تھے، یہ شعر کہا ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
سمندر کے اوپر بھی گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے کہ یہ پانی یہ گھوڑا ڈوبے گیا ہے، صرف اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین تھا کہ ہم حق والے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم لڑ رہے ہیں اللہ کے دشمن سے اور اللہ کے بت رکھنے والے سے، رسول اللہ کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، اللہ نے کامیابی عطا کر دی۔ تو کچھ سمندر کو نہیں دیکھا، نہ خشکی کو دیکھا، نہ تری کو دیکھا، نہ سوکھے پن کو دیکھا، نہ گیلے پن کو دیکھا، جدھر جہاں ادھر گھوڑا دوڑا دیا۔ یہ تھے صحابہ۔ میرے دوستو، اسلام لانے سے پہلے ان کا ایک واقعہ ہے، تاریخ مکہ المکرمہ میں ایک کتاب کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ بیت المقدس فلسطین کی زمین ہے، یہ ایک سفر کر رہے تھے فلسطین کی زمین کا، اسلام لانے سے پہلے کی بات ان کی بیان کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھ ان کا قافلہ بھی موجود تھا۔ جب وہ فلسطین پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، تو قافلہ ان سے بچھڑ گیا، قافلہ ان سے گم ہو گیا۔ وہ قافلے کو تلاش کرنے لگے کہ قافلہ گیا کہاں پر۔ وہ تجارتی سفر کر رہے تھے، تجارت کرنے کے لیے سفر ملک شام کا وہ کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، سفر انہوں نے کیا، قافلہ ان سے بچھڑ گیا، مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے وہاں کی وہ دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک نوجوان آیا، ایک نوجوان کے ساتھ دو تین اور نوجوان تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو ایک نوجوان نے حضرت عمر سے پوچھا، انت ابن الخطاب، کیا آپ خطاب کے بیٹے ہو؟ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ اس کو میرا نام پتا کیسے، ابھی اسلام نہیں لایا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اس کو میرا نام پتا کیسے ہے۔ میرے دوستو، اس نوجوان نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ اے خطاب کے بیٹے، آپ کو میرے یہاں دعوت قبول کرنی ہوگی، آپ کو میرے یہاں دعوت قبول کرنی ہوگی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے نوجوان، حضرت عمر بھی جوان تھے لیکن اتنے جوان نہیں تھے، تھوڑا بچپنا ہی تھا۔ بہرحال وہ جو نوجوان ساتھ میں تھا حضرت عمر سے اس کی بڑی عمر تھی۔ حضرت عمر سے اس کی بڑی عمر تھی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے گھر کی دعوت قبول کیجیے۔ عمر بن خطاب نے اس نوجوان سے فرمایا کہ میرا قافلہ بچھڑ چکا ہے، مجھے قافلے کی تلاش ہے اور تو یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے بہت ان سے فریاد کی، بالآخر حضرت عمر نے دعوت قبول کر لی۔ اس کے بعد گھر پر کھانے کے لیے گئے، دعوت قبول ہو گئی۔ پھر ساری ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان ایک پرچی لے کر کے آیا جس کو دستاویز اور ریکارڈ حکومت کے زبان میں بولا جاتا ہے۔ دستاویز لے کر آیا کاغذ کی شکل میں اور فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر بن خطاب، آپ اس پر ایسا لکھ کر کے دو کہ جب آپ اس فلسطین اور بیت المقدس کے گورنر اور حاکم وزیر اعظم بنا دیے جاؤ گے تو تم اس زمین کا ٹیکس وصول نہیں کرو گے، ایسا اس پرچی پر لکھ کر کے دو۔ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ اے نوجوان، تو ایسی بہی باتیں کرتا ہے، میں اس زمین کا حاکم اور گورنر کیسے بنوں گا؟ میں تو اونٹوں کا چرواہا ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، اونٹوں کو چرایا کرتا ہوں۔ جب ادھر ادھر اونٹ بھاگ جاتا ہے، ادھر ادھر اونٹ چلنے لگتا ہے تو میرے ابا، میرے خاندان، میرے ابا مجھے دم پر لگا کر کے مجھے بات سمجھاتے ہیں، تو میں اس کا حاکم اور گورنر کیسے بن سکتا ہوں؟ تو پھر مذاق نہ کر، حضرت عمر نے اس سے فرمایا مذاق نہ کر۔ اس نوجوان نے فریاد کی کہ آپ مذاق ہی میں لکھ دیں کہ میں گورنر بنوں گا تو اس زمین کا ٹیکس نہیں لوں گا۔ میرے دوست، مذاق میں حضرت عمر نے لکھ دی، سگنیچر بھی کر دی، وہ دستاویز اس نوجوان نے محفوظ کر لیا ریکارڈ۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، اسلام قبول کر لیا۔ میں وہ واقعہ عرض نہیں کر رہا، اسلام قبول کر لیا حضرت عمر نے۔ کچھ مختصر سا پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے،
سارے کفار بیٹھے ہوئے ہیں. کفاروں نے حضرت بلال حبشی کو سزا دی, حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی, حضرت زبیرہ کو سزا دی. بہرحال صحابہ کو وہ سزا دیا کرتے تھے. پھر یہاں تک کہ بات پہنچی تمام کفار نے دارالندوا میں بیٹھ کر کے یہ میٹنگ طے کی کہ اب نعوذ باللہ قتل کرنا ہے محمد کو, اس زمین سے محمد کا خاتمہ کرنا ہے. دارالندوا میں کفار کے درمیان ایک میٹنگ بیٹھی. پھر اس کے بعد سب کی رائے اور سب کا مشورہ یہ ہوا کہ قتل کرنے کے لیے جا رہے کون, تو سب کی نظر حضرت عمر بن خطاب کی طرف پڑی. وہ کچھ دن بن کر کے حضرت عمر بن خطاب کا نام پیش کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد بات یہ طے پائی کہ اس کا انعام 100 اونٹ ہوگا, کہ جو محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا اس کا انعام 100 اونٹ. 100 اونٹ کی قیمت آج کے حساب سے اس زمانے کے 100 اونٹ. اگر میں یہ بات کہوں کہ 100 کروڑ لینڈ اس زمانے کے ہو, اس زمانے کے 100 اونٹ آج کے 100 ایئرپلین کے برابر. میرے دوستوں 100 اونٹ قیمت. اس کے بعد حضرت عمر جاتے ہیں رسول اللہ کے دربار میں. سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے اپنی بہن فاطمہ سے. حضرت عمر 2 بھائی تھے, ایک کا نام زید بن خطاب, دوسرے کا نام عمر بن خطاب, اور ایک لوٹی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب. فاطمہ بنت خطاب کے شوہر کا نام سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہے. وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے بیٹھ کر جنت کی بشارت دی. سعید بن خطاب اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہے. بہرحال جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہن بھی اور بہنوئی بھی مسلمان بن چکے ہیں اور محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو آخری رسول تسلیم کر چکے ہیں, تو پھر انہوں نے بہن کو بھی مارا, سزائیں دی, اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب کے سامنے فاطمہ بنت خطاب ان کی خود بہن بولنے لگی, اے عمر جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں. اے عمر جس خطاب کی بیوی کا تو نے دودھ پیا ہے اسی خطاب کی بیوی کا میں نے بھی دودھ پیا ہوں. جس خطاب کا تو بیٹا اسی خطاب کی میں بیوی ہوں. تجھے جو کرنا ہے کر لے, رسول اللہ کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ایسا دلیرانہ اور بہادرانہ انداز میں کہہ رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کی بہن بولنے لگی کہ آپ اس حالت میں قرآن مقدس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ کو پہلے 5 سال ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, حضرت عمر 5 سال ہو گئے, غسل کر لیے. اس کے بعد بہن نے قرآن شریف پیش کی اور وہ آیت تھی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. یہ 5 یا 6 آیات تھی. 12 نمبر 16 سورۃ نمبر 19 میں اللہ پاک نے یہ آیت بیان کی ہے. تو وہ 4-5 آیت وہ وحدانیت پر مشتمل آیات تھی جس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے. تو وہ پڑھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا تھوڑا سا دل ٹھنڈا ہو گیا, اور پھر اس کے بعد بہن بھی اور بہن کے قابل بھی خوشی کا اظہار کرنے لگے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کے دربار میں آئے. رسول اللہ کے دربار میں آئے. سارے صحابہ کو خبر پہنچ گئی کہ عمر بن خطاب حضور کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے دوستو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نئے نئے اسلام قبول کیے تھے. حضور کے چچا جان انہوں نے آستین چڑھا لیے. رسول اللہ نے منع فرمایا آستین نہ چڑھاؤ, آنے دو. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں منظر. اس کے بعد حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, اور کھٹکھٹانے کے بعد صحابہ تیاری میں ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, لیکن حضور نے منع فرمایا ان کو آنے دیا جائے. میرے دوست حضرت عمر بن خطاب آئے اور رسول اللہ کا سر لینے کے لیے نہیں سر دینے کے لیے آئے, اور فرمایا حضور سے کہ میرے باپ پیغمبر مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھا دیا گیا. پھر اس کے بعد حضور نے ان کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد جب وہ سینے سے الگ ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر حضور مجھے سینے سے اور لگائے رکھتے تو میری موت ہو جاتی. کیوں؟ حضور جنتی خاصے سے بنے, یعنی جنتی 40 مردوں کی طاقت حضور کو دی گئی. جنتی 40 مرد اور 1 مرد کی طاقت جنت کے اور دنیا کے 1000 انسانوں کے برابر ہوتی ہے. ایسے حضور کو طاقت دی گئی.
میرے دوستوں اس کے بعد بات طے پا گئی. پھر اس کے بعد صحابہ نے شکایت کی کہ عمر بن خطاب آپ کی قوم ہمیں نماز پڑھنے سے اور بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک رہی ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اب عمر بن خطاب ان کو روک کر کے اور کعبۃ اللہ میں کھلے عام عبادت کر کے دکھائے گا. پھر صحابہ حیران ہو گئے کہ اے عمر بن خطاب آپ کی قوم ہمیں قتل کر دے گی. عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ میں آگے چلوں گا, آپ میرے ساتھ چلنا. پھر حضور سے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیے. پھر عمر بن خطاب نے تلوار لے کر کے سارے صحابہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں, عمر بن خطاب بھی حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. اور پھر مکۃ المکرمہ جا کر کے کعبۃ اللہ میں یہ اعلان کیا حضرت عمر نے کہ کس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور کس شخص کو اور کس آدمی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو عمر کا مقابلہ کر کے دکھائے اور مسلمانوں کو یہاں کی عبادت سے روک کر کے دکھائے. میرے دوستوں کھلے عام اعلان ہو گئے. پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ فتح ہو گیا اور کھلے عام عبادت ہو گئی. پھر اس کے بعد یہاں رک کر کے ایک منٹ میں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. میرے دوستوں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے, یہ دنیا جب سے بنی ہے تو اس کے دو ہی قبلے ہوئے ہیں, یعنی جن کی طرف رخ کر کے نماز مسلمانوں نے ادا کی وہ دو ہی قبلے ہیں, دو ہی جگہ ہیں. پہلی جگہ جس کو بیت المقدس کہتے ہیں, یہ پہلی جگہ ہے کہ جس کی طرف شمال کی طرف یہ مسلمانوں نے اس کی طرف 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز ادا کی ہے. یہ مسلمانوں کا بیت الاولیٰ ہے, یعنی کعبۃ الاولیٰ جس کو بولتے ہیں, بیت المقدس جس کو بولتے ہیں. فلسطین میں جو آج موجود ہے تو فلسطین میں جو بیت المقدس اور کعبۃ الاولیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول جس کی طرف مسلمان رخ کیا کرتے تھے تو اس کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فاتح اول حضرت عمر بن خطاب نے اس کو فتح کیا تھا. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. تو دوسرا قبلہ مسلمانوں کا کعبۃ اللہ اور بیت اللہ مسجد حرام ہے تو اس کو بھی حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا. بیت المقدس قبلہ اولیٰ کو بھی حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا اور پھر اس کے بعد بیت اللہ اور مسجد حرام کو بھی حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا. یہ حضرت عمر کا مقام ہے, حضرت عمر کا مقام ہے, حضرت عمر کا رتبہ ہے. کیونکہ اللہ پاک مجھے کے اور آپ کو بھی جو حدیث سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے کو بھی ادا واستغفر اللہ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.